جی میرا سوال یہ ہے کہ مرنے کے بعد سورگ میں کیسے جاتے ہیں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی مرنے کے بعد جنت میں سورگ میں وہ جائے گا جو اس کائنات میں اپنے سچے مالک کو پہچان لے گا کہ میرا ایک مالک ہے، میں دنیا میں بنا مالک کے آزاد نہیں ہوں، اس نے مجھے جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے اور اس دنیا میں جیون جینے کے سارے بھرپور سادھن دے رکھے ہیں، ہواؤں کو چلا رکھا ہے سانس لینے کے لیے، دن نکالتا ہے کرم کرنے کے لیے، رات کرتا ہے آرام کرنے کے لیے، آسمانوں کے اوپر سے اللہ کا حکم آتا ہے تو زمین میں سے روزی پیدا ہوتی ہے سب کے مقدر کی۔ تو سب سے پہلے تو انسان اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد نہ سمجھے، مالک کو پہچانے کہ میرا مالک ہے، اور پھر اس کی مرضی کو پہچانے۔ اس کی مرضی قرآن مجید ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اب قرآن مجید سمجھائے گا کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے، انسانی عقل کو جو ہے جواب دے گا، اس کے سوالوں کا جواب دے گا، اس کی عقل کو دلیل دے گا، سمجھائے گا کہ موت کے بعد کیسے زندگی ہے۔ کیونکہ جو چیز دکھائی نہ دے، انسان کو چاہیے کہ اس پہ بڑی باریکی سے دھیان دے، دھیان کو بھٹکنے نہ دے اور اس کو صحیح سے سمجھے، سچائی کی حقیقت تک کھوج کرے، اور جب سچائی کو جان لے تو اسے پھر دل سے مان لے۔ جب اللہ کی مرضی کو پہچانے گا تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ جتنے بھی انسان دنیا میں گھوم رہے ہیں اور دنیا میں جو ہے دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، کوئی کسی کام کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کسی کام کی دوڑ لگا رہا ہے، کوئی کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ، جو جہاں بھی دوڑ لگا رہا ہے، مال دولت کی دوڑ جو بھی کر رہے ہیں یہ لوگ، پوری دنیا کے انسانوں کی کرموں کا ایک ہی جواب ہے کہ تمہیں تمہارے مالک نے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا مین جو دھیان ہے وہ مالک کو راضی کرنے میں لگاؤ اور پیچھے کا دھیان دنیا کے کام میں لگاؤ۔ تو ہر انسان کے بنانے والے مالک نے ہر انسان کے اندر اپنی رچنا میں احسان ماننے کا مادہ بھی رکھا ہے اور ناشکری کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے، اکڑنے کا بھی رکھا ہے، جھکنے کا بھی رکھا ہے۔ اب جو انسان اس دنیا میں اپنے مالک کے لیے کھوج کرے گا، اس کی دی ہوئی طاقت اس کے لیے لگائے گا، اس کی کھوج میں تکلیف اٹھائے گا، اس کی پہچان کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا، اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش کرے گا، اس کا گیان حاصل کرے گا، اس مالک کا احسان مانے گا، اس کی قدر کرے گا، اسے اس دنیا میں راضی کرے گا، دنیا میں کسی کا حکم نہیں مانے گا، اپنے مالک کا حکم مانے گا۔ جس نے اپنے بنانے والے سچے مالک اللہ کی قدر کر کے موت کے بعد کی زندگی کو سمجھ کر، مان کر تیاری کری، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کی، اسی کو تو موت کے بعد حصہ ملے گا۔ بھائی جو محنت کرے گا اسی کو تو حصہ ملے گا۔ اللہ کا صاف اعلان ہے، جو دنیا کے لیے محنت کریں گے ہم انہیں کچھ سمے کے لیے دنیا دے دیں گے، اور جو آخرت کے لیے محنت کریں گے موت کے بعد کی زندگی کے لیے تو ہم انہیں آخرت میں بدلہ دیں گے۔ تو یاد رکھیں، اللہ انسانوں کا پیدا کرنے والا مالک ہے، اب وہی سب کو پال رہا ہے، ہر چیز اس کے سہارے سے قائم ہے، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے ایک کण ایک ذرہ بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا ہے۔ تو جو اپنے مالک کی قدر کرے گا، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر اس کے حکم پہ چلے گا، اسے راضی کرے گا، مرنے کے بعد وہی سورگ میں جائے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ جو جنت کے لیے تیاری کرے گا اس دنیا میں، جنت میں وہی جائے گا۔ تو یاد رکھیں، جو جنت کے لیے سورگ کے لیے محنت کرے گا اس دنیا میں وہی جنت کو پائے گا۔ بغیر محنت کیے جھوٹی امید رکھنے والا دیکھتا رہ جائے گا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ بھائی مثال کے طور پہ اگر کوڑا کچڑا راستے میں پڑا ہوا ہو یا تمہارے گھر میں پڑا ہوا ہو، اب تم سوچو کہ یار یہ میں تو اس میں محنت کروں نا، یعنی میں اس میں محنت نہ کروں، اس کو اٹھا کر کے اور اسے باہر نہ پھینک کے آؤں، صفائی نہ کروں ہیں، اور یہ اپنا آپ ایسے ہو جائے، تو کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا۔ آپ کو اگر اس گندگی کو اٹھانا ہے، وہاں سے جو ہے صاف کرنا ہے، تو آپ کو اس میں محنت کرنی پڑے گی، اس کوڑے کچڑے کو اٹھا کر کے باہر پھینکنا پڑے گا، جبھی تو پھینکے گا وہ۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی کہہ دے گا کہ یار جو آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ میں بنا محنت کیے میں محنت بھی نہ کروں اور یہ کوڑا کچڑا باہر پھینک جائے، تو دنیا میں لوگ اسے پاگل کہیں گے کہ کیسا پاگل آدمی ہے یار، یہ کہہ رہا ہے محنت بھی نہ کروں، پھینکنا بھی نہیں چاہ رہا، اور کہہ رہا ہے اپنا آپ پھینک جائے۔ تو اسی طرح سے وہ انسان بھی پاگل ہے جو جنت کے لیے محنت نہ کرے اور جنت کی امید رکھے۔ اللہ کی یہ قدرت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بنا محنت کے جب تک وہ کوڑا نہیں پھینکے گا، اللہ کی قدرت کام نہیں کرے گی۔ اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، محنت کرے، کوڑا پھینکے، جبھی تو پھینکے گا۔ اللہ کی قدرت ہے، جیسا انسان کرم کرے گا ویسے ہی اس کو نتیجہ رزلٹمنٹ دکھائے گا۔
تو جب تک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اندر سے برائی کی گندگی کو صاف کرنے کی محنت نہ کرے گا، ہاں ارادہ کر کے کہ میں جنت میں کے لیے محنت کروں اور موت کے بعد اصل زندگی ہے اس کو سمجھے انسان، ارادہ کر کے دل میں، اور جو ہے پھر اپنی اندر کی برائیوں کو صاف کرے، پھر جو ہے دنیا میں برائیوں کے خلاف جد و جہد کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مرضی کو سمجھے، جو اللہ چاہے اس کو کرے، پورا کرے۔ تو یاد رکھیں ہوائی سوچ کبھی پوری نہیں ہوتی ہے، انسان اگر قاعدے میں صحیح سوچے گا حساب سے وہی سوچ پوری ہوگی۔ تو انسان جنت کے لیے ہوش و حواس میں جو اللہ نے دھیان دیا ہے، یہ ہوش و حواس دیا ہے، اس ہوش و حواس میں نیت کر کے، ارادہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جنت کے لیے محنت کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ محنت کا بدلہ دے گا۔ یاد رکھیں بغیر محنت کا بدلہ نہیں دے گا جنت میں۔ اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ موت کے بعد جنت نہیں ہے، یہ بھی ہم سمجھ لیں۔ تو یاد رکھیں اللہ ایشور نے یہ پوری کائنات بنائی ہے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے، اس میں ہر چیز جو ہے انسان کے سادھن دیے ہیں جیون کے، تو اس پوری کائنات کا بدلہ ہے جنت، جو انسان اس دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اپنے بنانے والے مالک کو پسند کرے گا اور اس کو راضی کرے گا، اس دنیا کی دوڑ نہیں لگائے گا، جنت کی اچھائیں یہاں پوری نہیں کرے گا، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھے گا کہ یہ زندگی بیکار ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی امتحان لینے کے لیے، تو اب جو دنیا کو چھوڑ کر مالک کو راضی کرے گا تو دنیا کا بدلہ جنت دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا کے بدلے میں سورگ کی دنیا دے گا، اس زندگی کے بدلے میں ہاں ہمیشہ کی زندگی دے گا جنت میں، سورگ میں۔ تو بھئی یاد رکھیں جس نے اللہ کی قدر کر کے موت کے بعد کی زندگی کو سمجھ کر، مان کر تیاری کی اسی کو تو موت کے بعد حصہ ملے گا آخرت میں۔ اور جس نے اللہ کی ناقدری کر کے اس نے جیون دیا، ساری عمر کھلایا پلایا، اس کی طرف دھیان ہی نہ دیا، جس نے اللہ کی ناقدری کر کے موت کے بعد کچھ نہ سمجھا، تیاری ہی نہ کی، اللہ کی کھوج ہی نہ کری، مالک کو پہچانا ہی نہیں، اس نے جیون کا سمے برباد کر لیا، تو موت کے بعد اسے جہنم کے سوا کیا ملے گا؟ پھر مرنے کے بعد اسے نرک کے سوا کچھ نہیں ملے گا، جنت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ کا ناقدرہ اس زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر موت کے بعد کی زندگی سے بالکل نپٹ اندھا ہو کر دنیا ہی کے لیے سب کچھ کر کے مرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف بے ایمان ہو کر مرے گا، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر کافر بن کے مرے گا، انکار کر کے مرے گا، چاہے وہ دکھنے میں مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ جو آخرت پر زندگی، جو موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں رکھتا وہ کائے کا مسلمان ہے۔ اور اللہ کی قدر کرنے والا اس دنیا کی ہر چیز کو دل سے چھوڑ کر اور دل میں اللہ کی محبت پا کر سب کچھ موت کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کر کے مرے گا، یہ ایماندار بن کے مرے گا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسے راضی کر کے مرے گا۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے بے شمار لوگ مر گئے، وہ اپنے جیون کا امتحان کا سمے بتا کر چلے گئے دنیا سے، اب ہمارا ٹیسٹ ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہے، جو اللہ کو راضی کر کے مرے گا وہی کامیاب ہو کر مرے گا، ورنہ ناکام ہو کر مرے گا۔ اللہ نے سب کو زندگی دے کر ٹیسٹ لینے کے، زندگی جینے کے سارے سادھن دے رکھے ہیں، زندگی کا سمے دے دیا ہے، اب انسان کا یہ ٹیسٹ ہے کہ اپنے مالک کی طرف غور کرتا ہے یا نہیں۔ بے شمار لوگ جیون کا سمے برباد کر کے مر جاتے ہیں اس دنیا میں، مالک اللہ کی طرف دھیان ہی نہیں لگا پاتے۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ اپنے مالک سے بالکل اندھے ہیں، انہیں کوئی ہوش نہیں کہ ہمارا مالک ہے، اوپر ہمیں دیکھ رہا ہے، جیون جینے کے سادھن سارے ہمارے مہیا کر رکھے ہیں، اس نے جیون دیا ہے، اسی قبضے میں ہماری جان ہے، ہمیں جیون کا سمے جب پورا ہو جائے گا تو موت دے کے اٹھائے گا۔ اس دنیا میں زیادہ تر لوگ اپنے پیدا کرنے والے، پالنے والے سے لاپتہ ہیں، اس کی طرف سے اندھے ہیں۔ جو اپنے جیون کے سمے میں اپنے رب کو ڈھونڈ کر اس کی رحمت کے سائے میں چلا جائے وہ کامیاب ہے، اللہ کی پناہ میں چلا جائے وہ کامیاب ہے، ورنہ جو دنیا میں بھٹک کر مر جائے گا، مالک کو بھول کر دنیا میں بھٹک کر مر جائے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ساری دنیا سے پیٹ کر کے اپنے مالک کی طرف چہرہ کر لو۔ جو اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور من ہی من میں اللہ سے
توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف اپنا فیس کرتا ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کی طرف اپنا دھیان لگانا۔ تو یاد رکھیں یہ پورا جہان اللہ نے انسانوں کا امتحان لینے کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کا بازار اللہ تعالیٰ چلاتا رہتا ہے اور لاکھوں لوگوں کو ٹیسٹ کے لیے پیدا کرتا رہتا ہے، جیون کا سمے دیتا رہتا ہے، اور جن کا ٹیسٹ پورا ہوتا رہتا ہے ان کو موت دے کر اٹھاتا رہتا ہے۔ دنیا کا بازار، دنیا کا امتحان کا بازار اللہ تعالیٰ چلاتا رہتا ہے۔ لوگ امتحان دے دے کر جاتے رہتے ہیں اور نئے لوگ دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ یہی دنیا میں ہو رہا ہے۔ آنکھ کھول کر غور کرو اور سچائی کو دیکھو۔ تمہیں بھی دنیا میں سمے دیا گیا ہے جیون کا، اس سمے کو برباد نہ کرو، اپنے مالک کی طرف دھیان لگاؤ تاکہ موت کے بعد اچھا بدلہ پاؤ۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ اب دیکھو نا، جو اللہ کی بات سننا چاہے، جو اللہ کی قدر کرنا چاہے، جو اللہ کی بات سننا چاہے، اللہ اسی کو سنواتا ہے۔ اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی ناقدری کرنے والا بہرا بن جاتا ہے۔ اللہ کی ناقدری کرنے والے کو کوئی احساس نہیں ہے کہ میرا مالک ہے، مجھے کبھی بھی اس دنیا سے بلا سکتا ہے، اور دنیا کے کھیل تماشے میں ایسے لین ہیں جیسے اسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ مال کی دوڑ، دولت کی دوڑ، زمین جائیداد کی دوڑ، بس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کے دنیا میں لگے پڑے ہیں، موت کے بعد کی زندگی سے اور اپنے مالک سے اندھے ہیں۔ اللہ کی سچائی کا پیغام سامنے آتا ہے تو نظر انداز کر دیتے ہیں، ارے سچائی پہ چلیں گے تو دنیا میں کیسے جئیں گے بھائی۔ برائی کے مزے لینے میں لگے ہوئے ہیں۔ 4 دن کی زندگی ہے، کس نے ہمیشہ برائی کے مزے لیے ہیں؟ آخر انسان کو مرنا ہے، اور مر کر موت کے بعد برائی پہ چلنے والے کو تباہ ہونا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اے انسان، اس سے پہلے کہ تو دنیا میں برائی پر چل کر 4 دن کے مزے لے، برائی پر چل کر 4 دن کے مزے لے اور موت کے بعد ہمیشہ کی ناکامی میں پھنسے، ہمیشہ کی ناکامی میں پھنس جائے شیطان کے راستے پر چل کر، تو اپنی مالک کی سچائی پر چل۔ ہاں، تو اپنے مالک کی سچائی پر چل، پہلے ہی پھنس جا سچائی پر چل کر۔ دنیا کے گناہ کے مزے چھوڑ دے، سچائی پر چل، سچائی کے راستے میں دکھ اٹھا۔ تو بنا مالک کے اس دنیا میں آزاد نہیں ہے۔ تیرا مالک تیرے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر تجھ سے حساب لے گا۔ یاد رکھ، یہی سچ ہے، یہی حقیقت ہے، موت کے بعد تو دیکھے گا۔ یاد رکھیں، پاگل انسان کے علاوہ اللہ نے اتنی عقل سب کو دی ہے کہ جو اللہ کو پہچان سکے اور اسے راضی کر سکے۔ بڑا عجیب حساب ہے بھائی، اس دنیا میں دن کے اجالے میں بھی لوگ دوسروں کی موت کو دیکھ کر اپنی موت سے اندھے ہیں، اپنی موت سے بے خبر ہیں۔ ہاں، دوسرے کی ارتھی کو دیکھ کر، دوسرے کے جنازے کو دیکھ کر سبق حاصل نہیں کرتے کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے، کل کو ہمارا بھی نمبر ہے، کل کو ہمیں بھی یہاں سے ایسے ہی جانا ہے دنیا سے۔ اور غور کریں، دنیا سے دل ہٹائیں، اللہ کی طرف دھیان لگائیں، اللہ کی کھوج کریں۔ اسی لیے لوگ دنیا میں گمراہ ہیں، کیونکہ مالک کی مرضی کو نہیں پہچانتے، اس کا گیان حاصل نہیں کرتے۔ اس لیے دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سب کا مالک ایک ہے۔ جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا سچا راستہ بھی سب کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن کے اندر، اسلام کے اندر۔ مگر لوگ دل سے کھوج نہیں کرتے، اسی لیے دنیا میں گمراہ ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ متوں میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ مذہبوں میں بٹے ہوئے ہیں، دھرموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایک راستہ تو سنسار کے سچے مالک کا ہے، اور باقی سب راستے شیطان کے ہیں۔ شیطان کے راستے پر چل کر انسان دنیا میں جو ہے 4 دن کے مزے لے لے گا، لیکن موت کے بعد نرک کی آگ میں جائے گا۔ اور یاد رکھیں، جو اللہ سے ڈر کر سچی نیت سے اللہ کی طرف بڑھتا چلا جائے گا، اللہ اسے اپنی سچائی پر چلاتا چلا جائے گا، سچائی کا راستہ اس کے لیے اپنا کھولتا چلا جائے گا، ورنہ انسان بھٹک کر مر جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، محنت کرو تاکہ جنت کا جیون حاصل کر سکو۔ جنت کا جیون پرسکون ہے، امن شانتی کا جیون ہے۔ جنت میں ایک کण کے برابر بھی برائی نہ ہوگی، ایک کण کے برابر بھی دکھ تکلیف نہ ہوگا سورگ کے اندر۔ اور یاد رکھیں، جنت میں، سورگ میں جنتی کو، سورگ میں رہنے والے کو غصہ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں برائی ہی نہیں ہوگی جنت میں، ہیں؟ کیونکہ اچھے انسان کو برائی پر ہی غصہ آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں امتحان لے رہا ہے۔ اس دنیا میں انسان جتنا گھمنڈی ہوتا جائے گا، اس دنیا میں انسان جتنا گھمنڈی بنتا چلا جائے گا، اتنا ہی شیطان اس پر حاوی ہوتا چلا جائے گا، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔
اس لیے اللہ کے اور ہمارے بیچ کس چیز کا فاصلہ ہے؟ گھمنڈ کا۔ اللہ کے سامنے اپنے گھمنڈ کو مٹا دیں، وہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس نے جیون دیا ہے، وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو اپنے گھمنڈ کو مٹا کر اللہ کے سامنے سر جھکائیں، اللہ کے سامنے بچھ جائیں، اپنی ہستی کو مٹا دیں، اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو موت کے بعد ہمیں کامیابی مل سکے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے مین دھیان، مین ہوش اللہ کو راضی کرنے میں لگاؤ۔ روزی کی فکر نہ کرو، پیچھے کا دھیان روزی کی طرف لگاؤ۔ اللہ پالنے والا ہے، حقیقت کی نگاہ سے دیکھو کھول کر آنکھیں کہ سب کو اللہ پال رہا ہے۔ ہاں، اس کائنات کا ایک دھول کا ذرہ بھی، ایک کण بھی اللہ کی بغیر مرضی کے اپنی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ نہیں گر سکتا جب تک کہ اللہ حکم نہ دے دے۔ اس کائنات پر اللہ کی بادشاہت ہر چیز کے اوپر ایسے چھائی ہوئی ہے کہ ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے۔ کوئی کسی کو نہیں پالتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کرتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کرتا اللہ کے سوا۔ اب دیکھو نا، آبادی بڑھتی جا رہی ہے، زمین گھرتی جا رہی ہے، فیکٹریاں بن رہی ہیں، کارخانے بن رہے ہیں، اور گاؤں بھی بڑھ رہے ہیں، شہر بھی بڑھ رہے ہیں، آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ کبھی کسی نے یہ بھی فکر لی، کسی نے یہ بھی ٹینشن لی ہے کہ کھیتوں میں فیکٹری مت بناؤ، کارخانے مت بناؤ، ناج کھانے کو کہاں سے آئے گا؟ بھائی کھیتوں کو مت گھیرو، فیکٹری نہ بناؤ، ان میں گیہوں ہو رہے ہیں، کھانے کو ناج کہاں سے آئے گا؟ کبھی کسی نے آج تک یہ ٹینشن لی ہے کہ بھئی باغ مت کاٹو، آم کا پھل کہاں سے آئے گا؟ بھوکے مر جائیں گے۔ کبھی کسی نے یہ ٹینشن لی ہے؟ میرے بھائیوں، سب کو اللہ پالتا ہے۔ کتنی بڑی خلقت دھرتی میں بسی پڑی ہے، اور آم کے پیڑ کتنے سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو آم پہنچاتا ہے، وہی سب کو پالتا ہے۔ اس کی قدرت پر غور کرو۔ زمین میں اتنی طاقت نہیں ہے گنے کو میٹھا کر دے اور نیبو کو کھٹا کر دے۔ اللہ کی قدرت سے ہر چیز کا آکار الگ، رنگ الگ، ٹیسٹ الگ، ذائقہ الگ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھے انسان بنو۔ اچھا انسان بننے کے لیے اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کی مرضی کو پہچانیں۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو غصے کو پئیں، برداشت کریں، صبر کریں، دھرتی پر فساد نہ پھیلائیں۔ اللہ کو جھگڑالو لوگ، جھگڑا کرنے والے، فسادی لوگ، اللہ کے بندوں کو دکھ تکلیف دینے والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اپنے خیال میں جو برا انسان جان بوجھ کر ہوش و حواس میں کسی اچھے انسان کو گری ہوئی نگاہوں سے دیکھے، اسے حقیر سمجھے، اپنے سے بیکار سمجھ کر خواہ مخواہ اس کو جلیل کرے، خواہ مخواہ اچھے انسان کو جلیل کرے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جو انسان برا ہوگا، چار لوگوں کے سامنے اچھے انسان کو خواہ مخواہ الٹی سیدھی سنائے گا، اس کو جلیل کرے گا، اپنی تاناشائی دکھائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیں، جو برا انسان ہے وہ ذلت میں عزت سمجھے گا، اور جو اچھا انسان ہے، کیونکہ برا انسان دوسرے کو تکلیف دے گا، وہ اپنی تاناشاہی، گھمنڈ اور کڑوے بول بولے گا، وہ سمجھے گا مجھے عزت مل رہی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، عزت کبھی نہیں ملتی۔ انسان کبھی بھی دل سے ایسے انسان سے راضی نہیں ہوتا۔ وہ مجبوری میں دب جائے گا، لیکن دل میں اس سے نفرت کرے گا۔ مجبوری میں کچھ نہ بولے گا، لیکن دل میں اس کے خلاف نفرت رکھے گا۔ اور اچھا انسان کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کو تکلیف دینے میں ذلت سمجھے گا، کسی کمزور پر ظلم نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرے گا۔ تو جو برا انسان خواہ مخواہ کسی کمزور پر ظلم کرے گا کہ یہ کچھ نہ کہے گا مجھ سے، یہ سیدھا آدمی ہے، یہ کمزور ہے، یہ کیا کہے گا مجھ سے۔ اب اس پہ اللہ کی قدرت سنو، اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس ظالم کو جو کسی کمزور کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ظالم کو اس کے برے عمل، اس کے برے کرم کے عوض اسی حساب سے سچائی سے اسے اندھا کر دے گا، اور گالی سننے جلیل ہونے والے کو اسی حساب سے سچائی کی روشنی دکھائے گا، اپنی طرف کی اپنی راہ دکھائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، کرم کرنے کی چھوٹ دے رکھی ہے اس نے۔ بھئی چھوٹ دے گا، زندگی کا سمے دے گا، کرم کروائے گا، جبھی تو معلوم پڑے گی کون انسان کیسا ہے۔ اب انسان کو جیون پیدا کیا، اس نے پیدا ہوتی پہلا قدم غلط کرم پہ رکھا، گناہ پہ رکھا، تو ایک دم تھوڑی پکڑا جائے گا اس کو، کوئی ایک دم نہیں پکڑا جائے گا اس کو جیون کا سمے دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رچنا کو رچا ہے، اچھائی برائی کے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، جیون کا سمے دے دیا۔ اب اس جیون کے سمے میں کون اچھا بن کے مرتا ہے اور کون برا بن کے مرتا ہے، بس یہ امتحان ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے، جیسے کرم کر کے انسان مرتا ہے ویسے ہی بدلا پاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کرنا پڑے اس کو کرو۔
ہاں، مومن ایماندار سچے انسان کی مثال ایک اونٹ کے جیسی ہے کہ اس کا مالک اسے جہاں بٹھائے گا وہاں بیٹھے گا، جہاں چلائے گا وہاں چلے گا، جیسے اشارے کرے گا ویسے ہی کرے گا، دوڑائے گا دوڑے گا، ہیں؟ جس نے اللہ کو مالک پہچان لیا اس کا جو حکم ہے وہی اس کو بجائے گا، وہی اس پر چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، گالی کے بدلے میں گالی تو سب بکتے ہیں، مزہ جب ہے کہ گالی کے بدلے میں غصہ پی کر دعا کر کے دکھاؤ، اس کے لیے دعا کرو ہدایت کی، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اس کو اپنا سچا راستہ دکھائے۔ تو گالی کے بدلے میں دعا دے کے دکھاؤ، یہ بھی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو زندہ کرو اپنے اندر، دعا دے کر دکھاؤ، اور اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی برائی سے بچاؤ، اور دھرتی پر فساد کو روک کر شانتی پھیلاؤ۔ یقین جانو تم اپنے رب کا دیدار محسوس کرو گے، اور تم دیکھو گے کہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے گا، اپنی راہ دکھائے گا۔ یہ 4 دن کی دنیا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ دنیا دھوکے کا گھر، دکھوں کا گھر، بیماریوں کا گھر، خطروں کا گھر، گندگی کا گھر، موت کا گھر۔ دیکھو، جاؤ دیکھو، ہر گھر کے اندر لیٹرین کا گٹر ہے، گندگی بھری پڑی ہے، ان کے پائپ راستوں پہ نکلے ہوئے ہیں، راستوں میں بدبو ہے۔ ہمارے اندر ایشوری رچنا بدبو کو پسند نہیں کرتی، جنت میں کوئی بدبو نہیں ہوگی۔ جیسے کٹی گھر ہوتا ہے، بوچر خانہ، کٹی گھر میں لوگوں کو بدبو میں رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اسی طرح سے اس دنیا کے گندے گھر میں لوگوں کو رہنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اسی طرح اس بری دنیا، گندی دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایمان والے کا، سچے انسان کا، ایماندار کا اللہ تعالیٰ اس دنیا کا دھوکہ ہٹا دیتا ہے، اور اس دنیا کی حقیقت کو وہ سمجھ جاتا ہے۔ پھر وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہیں لگاتا ہے، اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ کی محبت اپنے دل میں پا لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت اسی کو ملے گی جو اپنے ایک مالک کو راضی کرے گا، ساری دنیا سے کڑوا ہو جائے گا اور اپنے ایک مالک کا میٹھا ہو جائے گا۔ ایک مالک کا بندہ بننا کوئی اتنا آسان نہیں ہے۔ اب انسان کفر میں پیدا ہوا، جب وہ سچائی کو سمجھے گا، جانے گا، تو اسے جو ہے ایک مالک کی مرضی پہ آنے کے لیے اسے سب کچھ جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، سب کے لیے کڑوا ہونا پڑے گا۔ اپنے اندر جو برائیاں ہیں، جن کا وہ عادی ہو چکا ہے، ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ سچائی پہ چلنے کے لیے، ایشوری رچنا کے آدھار پر چلنے کے لیے اپنے اندر کی برائیوں سے لڑنا پڑے گا۔ جو انسان گناہ کے مزے لے رہا ہے، حرام کے مال کے کما کر مزے لے رہا ہے، وہ سب ختم کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہر انسان سمجھتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ سچائی پہ چلنا چاہیے، جھوٹ پہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو بات تو سمجھ میں آتی ہے انسان کے کہ ہاں، سچائی پہ چلنا، اسلام جو سچائی کا آدیش دیتا ہے، سنسار کے سچے مالک کا سچا دھرم یہی ہے، مگر انسان کے اندر جو برائی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جنت کے سپنے یہی پورے کرنا چاہتا ہے، جو جنت کی اچھائیں انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں۔ سچائی کو دیکھ کر بھی جو ہے نظر انداز کر دیتا ہے، اپنے دوسرے کی موت کو دیکھ کر بھی اپنی موت کو بھلائے پھرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بات سمجھ میں سب آتی ہے، یاد رکھیں، سب سمجھتا ہے انسان، مگر برائی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، کئی دن دنیا میں مزے لے گا، آخر مرنے کے بعد برائی کا انجام نرک کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غصہ ہے۔ ہم اکثر زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ کو دیکھتے ہیں جو دنیا کی دھوکے کی زندگی کے عادی بن چکے ہیں، وہ دھوکے کو چھوڑنے کو تیار نہیں، سچائی کو ماننے کو تیار نہیں، برائی کو چھوڑنے کو تیار نہیں، اسلام دھرم اپنانے کو تیار نہیں، خود اپنا ہی بیڑا گرک کرنے پہ خود لگے ہوئے ہیں۔ موت کے بعد نرک کی آگ کے سوا کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ تو ایسا بے نیاز ہے کہ پوری دھرتی پر جتنی مخلوق ہے، یہ سب اللہ کی ناشکری کرے، ناقدری کرے تو اللہ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ بے نیاز ہے، اپنی ذات میں خود جو ہے قابل تعریف ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، ہاں، اللہ ہی ڈرنے کے لائق ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اے پروردگار، موت سے پہلے ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما، تو ہمیں معاف کر دے، بخش دے، اور موت کے وقت رحم فرما، اور مرنے کے بعد ہمیں اپنی سزا نہ دینا، اپنی عذاب نہ دینا۔ میرے بھائیوں، سچے دل سے سچائی پر چل کر اس مالک سے
دعا کرو گے، پرارتھنا کرو گے تو بے شک وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر مسلمان اللہ کے ساتھ فراڈ بازی کر رہا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے سود پہ کاروبار کر رکھا ہے، جبکہ بیاج کو، سود کو اللہ نے جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ تو آگے کی اپنی منمانی کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے اللہ کا حکم پھینک رکھا ہے، پیچھے کی جو ہے اللہ کی تھوڑی بہت اللہ کے حکم پہ چل رہے ہیں۔ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، بڑے بوڑھے بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، بڑے بوڑھے بھی رمضان رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ فراڈ بازی اللہ کے پاس نہیں چلے گی۔ 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہیں، زبان سے گالی نہیں چھٹتی، برائی نہیں چھٹتی، چغلی نہیں چھٹتی، غیبت نہیں چھٹتی۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اپنے اندر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، برائی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی اس کو ناپسند کرو اور سچائی اور اچھائی کو پسند کرو۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، اپنے آپ کو اس دنیا میں بنا مالک کے آزاد مت سمجھو۔ تمہیں تمہارے مالک نے آج کے پیریڈ میں، آج کے دور میں تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ اس دنیا کو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ روز دن نکال دیتا ہے کرم کرنے کے لیے، رات کر دیتا ہے آرام کرنے کے لیے، ہماری روزی پیدا کرتا ہے۔ اس دنیا سے بہت خلقت کو پہلے امتحان لے کر، موت دے کر اٹھا چکا ہے وہ، اور تم دھوکے میں یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہم بنا مالک کے آزاد ہیں، اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اس دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو اور غور کرو، یہ زندگی اتنی بیکار ہے کہ اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اس دنیا سے اپنا دل اکھاڑو، یہاں کی ہر چیز دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، موت آئی سب کچھ ختم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان لینے کے لیے بنائی ہے، خاموشی کے ساتھ دنیا کو چلا رہا ہے میرے بھائیوں، خود نہیں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کے بندے اس کی پہچان کریں، اس کی قدرت سے اسے پہچانیں، اس کی مرضی کو پہچانیں، اس سے ڈریں۔ اتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے، اتنی بڑی خلقت کے لیے روزی پیدا کرتا ہے، سب کو پال رہا ہے۔ قرآن اس کی سچی کتاب ہے، جس میں سب سے پہلے کہا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف سنسار کے سچے مالک اللہ کے لیے ہیں، جو حقیقت والا اس کائنات کا مالک ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے، اور ہر چیز کو وہی پالنے والا ہے، وہی سب کو پال رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس دنیا میں اجنبی سمجھو، یہاں ہمیشہ رہنے کا سپنا مت دیکھو، یہاں تمہارا کچھ نہیں ہے۔ انسان کو دھوکہ لگا ہوا ہے، یہ میرا، وہ میرا، یہ میرا، وہ میرا، موت آئی کچھ بھی نہ میرا، سب پرایا بن جاتا ہے میرے بھائیوں۔ تمہارا ایک مالک ہے، اس دنیا میں اپنے آپ کو اجنبی سمجھو، تمہاری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا تمہیں موت دے کے یہاں سے تم سے دنیا چھڑوا دے گا، تمہیں اٹھا لے گا یہاں سے۔ اس دنیا میں سورگ کی، جنت کی اچھائیں پوری مت کرو، پہلے اس مالک کو راضی کرو، اور پھر مالک کو راضی کر کے پھر جنت میں مالک تمہاری ہر اچھا کو پوری کرے گا جو تم یہاں پوری کرنا چاہ رہے ہو۔ دیکھو، سچائی کی آنکھ کھول کر غور کرو، کائنات میں دیکھو، جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے کتنے لوگ مر گئے، جب دنیا میں وہ نہ رہے تو ہم کہاں سے رہیں گے۔ اسلام سچا دھرم ہے جو انسان کو سچائی کے ہوش میں لے کے آتا ہے، اندھ وشواس سے، اندھکار سے نکالتا ہے، روشنی میں لے کے آتا ہے۔ اس لیے میں ہر بار کہتا ہوں کہ بھئی اپنے بنانے والے سچے مالک کا گیان حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو، لگاتار لگ جاؤ، جڑ جاؤ، محنت کرو، گیان حاصل کرو، ایمان کو بنانے کی محنت کرو، سنسار کے سچے مالک کی سچائی خود بھی سمجھو، اوروں کو بھی سمجھاؤ۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ شیطان کا شکار ہے، انہیں شیطان کے دھوکے سے نکالو، محنت کرو۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں اپنے آپ کو اجنبی سمجھو، مسافر سمجھو، یہ ہماری منزل نہیں ہے، منزل موت کے بعد کی زندگی ہے، جنت میں کامیابی حاصل کرنا۔ کامیاب وہی ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا۔ اس بیکار دنیا کے چکر میں مت پڑو، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ ہم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، مسافر ہو، یہاں سے کبھی بھی جا سکتے ہو، مگر یہ کب ہوگا؟ جب یہ آیت قرآن کی ہمارے دل دماغ کے اندر پروشت ہو چکی ہو، رچ بس چکی ہو۔ اللہ نے اس آیت میں دھمکی دی ہے،
ہاں، اور اعلان کیا ہے ساری دنیا کے انسانوں کو، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، سب کو جو ہے یہاں دھمکی دی ہے سنسار کے سچے مالک نے کہ یہ 4 کام کر لو ورنہ نرک کی آگ میں تباہ ہو جاؤ گے۔ ان 4 کاموں کو کرو، اور ان 4 کاموں کے ذریعے سے، قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی آتما کو برائی کی گندگی سے پاک کرو۔ پہلا کام کیا ہے؟ 4 میں سے ایک بھی نہیں چھوڑنا، چاروں کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام کون سا ہے؟ دل سے اللہ پر ایمان لاؤ، اپنے مالک کو پہچان کر اس پہ دل سے ایمان لاؤ۔ اس بات کی گواہی دو سمجھ کر، ہوائی نہیں، سمجھ کر، گیان حاصل کر کے، کہ ایک ایشور کے سوا کوئی پوجنے کے یوگیہ نہیں ہیں، ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر، اس کے نبی اور بندے ہیں، اس کے سچے رسول اور بندے ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اور سارے نبیوں پر ایمان لاؤ جو پہلے نبی آ چکے ہیں، کتابوں پر ایمان لاؤ، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لاؤ، قدر تقدیر پر ایمان لاؤ، جو بھی شرطیں ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر نیک عمل کرو، اچھے کرم کرو، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر پوری طرح اچھائی پر چل کر، پوری طرح برائی سے بچ کر، قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لو۔ اچھے کرم کرو، دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ، شریر کی شرارت سے اور حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ شرط نمبر 3، وتواصوا بالحق، خود سچائی پر چلو اور سچائی کا پیغام دنیا میں پھیلاؤ، برائی پر راضی نہ ہو جاؤ۔ آج لوگوں کی بدھی بند ہے، عقل بند ہے، وہ یہ غور کر رہے ہیں حلال روزی کیسے کماؤں، کیا کروں۔ ارے میرے بھائی، تو جہاں رہ رہا ہے وہاں اس دیش میں کفر کا ماحول ہے، برائی کا ماحول ہے، اب تو برائی کے ماحول پہ تو راضی ہے، اور تو جو ہے چھوٹی موٹی سوچ رہا ہے کہ میں حلال روزی کیسے کماؤں۔ ارے میرے بھائی، پہلے جو برائی کا ماحول کی جو گندگی کی بدبو پھیلی ہوئی ہے، پہلے اس کے خلاف جد و جہد کرو، اس کو مٹانے کی جیسی بھی اللہ نے طاقت دی ہے۔ اگر ہاتھ سے طاقت دی ہے تو ہاتھ سے کرو، ہاتھ سے نہیں، زبان سے طاقت ہے تو زبان سے کرو۔ ہاں، میں زبان سے کر رہا ہوں، اور زبان سے بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برائی پر راضی مت ہو۔ اگر تم دل سے برائی پر راضی ہو گئے تو تمہارے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، تم کوئی ایماندار نہیں ہو، تم فراڈ ہو، تم بے ایمان ہو، تم مکار ہو۔ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے، تم ایماندار نہیں ہو، تمہارے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ اور آخری شرط ہے وتواصوا بالصبر، یہ دنیا دھوکہ ہے، پوری دنیا سے دل کو ہٹاؤ، پوری دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کر کے اس دنیا کے بنانے والے حقیقت والے مالک جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہاں، اس کو پسند کرو۔ جنت کی خواہشات اس دنیا میں پوری نہ کرو، اس دنیا کی ہر چیز سے صبر کرو، یہ دنیا دھوکہ ہے، کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اپنے مالک کی طرف دل لگاؤ، اس کے حکم پہ چلو، اس کے حکم کو پورا کرو، اس کو راضی کرو۔ صحابہ کرام جب تک اس صورت کو ایک دوسرے کو، اس آیت کو ایک دوسرے کو نہیں سنا دیا کرتے تھے، اس وقت سے پہلے الگ نہیں ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں ہر انسان ایمان لے کر آتا ہے، ہاں، سچائی پر چلنے کا نور لے کر آتا ہے، اللہ کی محبت دنیا میں لے کے آتا ہے، پھر اللہ اس سے دنیا میں کرم کرواتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا اعلان ہے، جیسا میں نے تجھے پیدا کیا تھا، ہاں، جب تجھے میں نے پیدا کیا تھا تیرے دل میں کوئی دنیا کی محبت نہ تھی، کوئی چاہت نہ تھی، کوئی حسرت نہ تھی۔ جب تو پیدا ہوا تو کتنا مجبور تھا، یہ جہان، یہ دنیا، یہ جہان تیری سوچوں سے بھی دور تھا، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے۔ حایا مایا کی دوڑ لگانا، مال دولت کی دوڑ لگانا، تو جیسا میں نے تجھے پیدا کیا تھا دنیا میں، ایسا ہی بن کر مر کے میری طرف لوٹ کے آنا، دنیا کو دل دے کے مت آنا، دنیا کی محبت دل میں لے کے مت آنا، میری کھوج کر کے میری محبت دل میں لے کے آنا، مجھے راضی کر کے آنا، پھر جنت میں ہمیشہ کا جیون دوں گا، اپنے انعام سے تجھے نواز دوں گا، امن شانتی کا جیون دوں گا۔ لیکن میرے بھائیو، اس دنیا میں برائی کا ماحول ہے، جب ہم برائی کے ماحول میں رہتے ہیں تو ہم اس برائی کے ماحول میں لین ہو جاتے ہیں، لپت ہو جاتے ہیں۔ جیسے سفید کپڑے پہن کر کوئلے کی کھان میں بڑھ جاؤ تو کوئلے کی دھول جم جاتی ہے، کپڑوں پہ داغ لگ جاتے ہیں۔ اسی پرکار سے برائی کے ماحول میں ہمارے ایمان پر برائی کی دھول جم جاتی ہے۔ اب اس کو جھٹکنے کی ضرورت ہے، اس دھول کو جھاڑنے کی ضرورت ہے، اور اس دھول کو جھاڑنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اس پر عمل کرے کہ دل سے اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کرم کرے، اور
सच्चाई पे खुद भी चले, सच्चाई को दुनिया में फैलाए और दुनिया पर सब्र करे और कुरान मजीद के ज़रिए से अपनी आत्मा और शरीर को बुराई की गंदगी से पवित्र करे, पाक करे। इन 4 शर्तों का खुलासा है कुरान। कुरान तुम्हें बताएगा कि कैसे दिल से ईमान लाना है। कुरान तुम्हें बताएगा कि कैसे अच्छे कर्म करने हैं, कैसे बुरे कर्मों को छोड़ना है। कुरान तुम्हें बताएगा कि सच्चाई को दुनिया में कैसे फैलाना है। कुरान तुम्हें बताएगा कि दुनिया की मोहब्बत दिल से कैसे निकालनी है, दुनिया पर सब्र कैसे करना है। तो मेरे भाइयों, जो दिल पर बुराई की धूल जम जाती है इस बुरे माहौल से, उसको झाड़ने के लिए इस सूरत की ज़रूरत है कि कामयाबी माल में नहीं है, कामयाबी दौलत में नहीं है, कामयाबी इस दुनिया की चमक धमक तुम देख रहे हो, इसमें रींझ रहे हो, इसी को सब कुछ समझ रहे हो, मौत के बाद की ज़िंदगी से अंधे हो, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक से अंधे हो। कामयाबी इस चमक धमक में नहीं है, हाँ, कि इंसान आज दुनिया के धोखे में गुम है। डीजे के सामने नाच रहा है और बगल में मौत हो गई, उसकी अर्थी को ले जा रहे हैं। वो उसका कोई होश नहीं है कि यहाँ मरने मिटने का जहान है, दुनिया आज इसका नंबर है, कल मेरा भी नंबर है। वो डीजे के सामने मस्त होकर नाच रहा है, दुनिया के धोखे में गुम है, हाया माया में लगा हुआ है, माल दौलत की दौड़ में लगा हुआ है। तो इंसान को गौर करना चाहिए। अल्लाह ने ऐलान किया है, कामयाबी माल में नहीं है, कामयाबी दौलत में नहीं है, कामयाबी ज़मीन में नहीं है, कामयाबी जायदाद में नहीं है, कामयाबी दुनिया की दौड़ लगाने में नहीं है। कामयाबी है अपने मालिक को पहचानने में, जीवन का सही मकसद जानने में, अपने मालिक को पहचानने में, फिर दिल से उसे मानने में, दिल से उस पर ईमान लाने में, उसके हुक्मों के द्वारा अच्छे कर्म करने में कामयाबी है, सच्चाई पर चलने में कामयाबी है, सच्चाई को दुनिया में फैलाने में कामयाबी है। अपने मालिक को राज़ी करने के लिए दुनिया की हर चीज़ से सब्र करने में कामयाबी है। मौत के बाद जन्नत की ज़िंदगी हासिल करने में कामयाबी है। आज दुनिया के धोखे में जीने वाले कहते हैं क्या कि ऊंचे ओहदे वाले कामयाब हो गए, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, माल दौलत है, वो कामयाब हो गए। मेरे भाइयों, संसार का सच्चा मालिक कुरान में कहता है कि ईमान वाले कामयाब हो गए, जो इस दुनिया के पीछे ना पड़े, जिन्होंने दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके अपने मालिक को पसंद कर लिया, अपने मालिक को राजी करके मरे, ईमान लेके मरे, वो कामयाब हो गए। इसलिए अल्लाह ने कसम खाकर ये बात कही, वल असर, कसम है वक्त की, ए लोगो, तुम दुनिया में मैंने तुम्हें जीवन का वक्त देकर भेजा है, वक्त को बर्बाद न करो। ये वक्त जो है, ये जीवन का समय ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। तुम मर कर हमारी तरफ लौट के आओगे, दुनिया में हमेशा नहीं रह पाओगे। वल असर, कसम है ज़माने की, वक्त की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान गए जहन्नुम के आग के समंदर में, सब गए नाकामी की तरफ। या अल्लाह कोई बचा कि हाँ, 4 काम करने वाले, कि कौन कौन, कि इल्लल्लज़ीना आमनू, जो दिल से अल्लाह पर ईमान लाए, दिल से अल्लाह पर ईमान लाए, पहली शर्त। दूसरी शर्त वामिलुस्सालिहात, फिर नेक अमल किए। तीसरी शर्त सच्चाई पर खुद भी चले, वतवासौ बिलहक़, सच्चाई को दुनिया में फैलाया, बुराई के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की। वतवासौ बिस्सब्र, फिर सब्र किया, पूरी दुनिया से सब्र किया, अपने मालिक को राज़ी किया। मेरे भाइयों, ये कामयाबी का सबसे ऊंचा मयार नहीं है, ये नाकामी से बचने का ज़रिया है। अब जो इसमें जितनी मेहनत करेगा अल्लाह उसको उतनी ही कामयाबी देगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह को राज़ी करो, धरती पर फसाद ना फैलाओ, अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ ना दो। जो लोग गरीबों का, कमज़ोरों का, अच्छे लोगों का, नेक लोगों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचाते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ऐसे लोगों के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा, वो जन्नत की तरफ दौड़ के जाएगा, दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर वो लौट के चला जाएगा वापस, फिर देखेगा जन्नत का दरवाज़ा खुला हुआ है, खोल दिया जाएगा, फिर वो दौड़ के जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, ऐसे ही करता रहेगा। वो दरवाज़ा खुलता रहेगा, बंद होता रहेगा। अब वो बैठ कर रोने लगेगा, फ़रिश्तों से कहेगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है। फ़रिश्ते कहेंगे वही हो रहा है जो तू अल्लाह के नेक बंदों के साथ दुनिया में किया करता था, उन्हें धोखा दिया करता था, उनको बेइज्जत किया करता था, उनको जलील किया करता था, उनका मजाक उड़ाया करता था, गरीबों को तकलीफ़ पहुंचाया करता था। लोग दुनिया के धोखे में गुम हैं, दुनिया ही को सब कुछ समझ रहे हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी पे यकीन नहीं। ब्याह शादियों में जो है अपना नाम ऊंचा करने के लिए दुनिया भर के खर्चे कर रहे हैं, बेफजूल खर्चे कर रहे हैं।
اور گھر میں نوکرانی ہیں، اس کی بیٹی جوان ہیں، غریبی کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پا رہی، ان کی طرف نہیں دیکھتا ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کی مدد نہیں کرتا، ان کی سہایتا نہیں کرتا، اور اپنی بیٹیوں کی شادی جو ہے بڑے بڑے لوجوں میں ہو رہی ہے، بڑے نام نمود کے لیے فضول خرچی ہو رہی ہے۔ اس غریب نوکرانی کی بیٹی بھی جو ہے لوج میں آ رہی ہیں۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، ان نوکرانی کی بیٹی نوکرانی کے دل میں اس امیر زادے کے لیے نفرت پیدا ہوگی یا محبت پیدا ہوگی؟ اپنے کام کے لیے فضول خرچی ہو رہی ہے، اور نوکرانی اگر پیسے مانگ لے کہ میں مجبور ہوں، پریشان ہوں، بیماری ہے، تو ابھی نہیں ہے پیسے۔ جھوٹ فریب دنیا میں عام ہو چکا ہے۔ کوئی مجبوری میں پیسے مانگے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں کام ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور اپنے کام کے لیے فضول کام کے لیے پیسے بہت سارے ہیں۔ آج لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ کوئی مالک نہیں، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اس دنیا میں اللہ کی عبادت کر کے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے اللہ کی مرضی کو پہچانے، اللہ کے حکم پر چلے، کسی کو تکلیف نہ دے، غریبوں کی سہایتا کرے، مدد کرے، سچے دل سے اللہ کی اطاعت کرے، اس کی عبادت کرے، تو اللہ نے اس عبادت کے بدلے میں ایسی جنت کا وعدہ کیا ہے، اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ دل پہ کبھی خیال آیا ہو۔ آج ظالم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ کوئی مالک نہیں پکڑنے والا۔ میرے بھائیوں، قیامت کا نام سنا ہے؟ قیامت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو قیامت کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا مالک ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی مخلوق سے حساب لے گا، انسانوں سے حساب لے گا۔ پہلے ساری کائنات توڑ پھوڑ کر تباہ کر دی جائے گی، کھنڈ بنڈ کر دی جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سب کو زندہ کر دے گا اور اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور حساب لے گا۔ پہلے اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ میں باقی سب فانی، نہ میری شروعات ہے نہ میرا انت ہے، میں ہی باقی رہنے والا ہوں، باقی سب مرنے مٹنے والا ہے، سب فانی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، برائی سے، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کل دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل کان میں ریل لگا کے گانے سننے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ گانا وہ میٹھا زہر ہے جس کے اندر جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا اور اس کے نقصان کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ تم باہر سے کہتے ہو گانے سننے سے کیا ہوتا ہے جی، لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں اندر کی دنیا تمہاری برباد ہو گئی۔ نماز میں اللہ کا دھیان کہاں سے آئے گا؟ جب تم جو ہے ٹی وی دیکھو گے، ناٹک دیکھو گے، فلم دیکھو گے، کانوں میں لیڈ لگا کر گانے سنو گے، تو تمہاری دنیا اندر کی برباد ہو گئی۔ تمہیں نماز میں اللہ کا دھیان آئے گا ہی نہیں۔ اندر کے خیالات کا بننا ہوتا ہے کہ اندر کے خیالات اللہ سے لگ جائیں، تو بننا اندر کا بننا ہے، باہر کا بننا نہیں ہے کہ تم نے داڑھی رکھا لی، ٹوپی لگا لی، کرتا پاجامہ پہن لیا، دکھنے میں تم لگ رہے ہو بہت بڑے عالم صاحب۔ اندر کی دنیا بگڑی ہوئی ہے، اندر کی ذہنیت خراب ہے، اندر کی سوچ گندی ہے۔ تو اصل بننا اندر کا بننا ہوتا ہے کہ اپنے خیالات کی دنیا کو اللہ سے جوڑو، اپنے خیالات کی دنیا کا دھیان اللہ سے لگاؤ۔ تو میرے بھائیوں، کامیابی اندر کا بننا ہے، باہر کا بننا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اللہ کی سچائی کو پہچانو۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہیں، زندگی جینے کے سارے سادھن دیے، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت، کانوں کے اندر سننے کی طاقت، ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت، بہن بھائی کے رشتے دیے، ماں باپ کے رشتے دیے، پھر نبی کو بھیجا اپنا پیغام دے کر، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنے حکم بھیجے، سب کچھ بھیجا۔ کیا اللہ پوچھے گا نہیں مرنے کے بعد کہ میرے بندے میں نے سب کچھ کیا، بتا آج تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا نہیں کہ میرے بندے میں نے سب کچھ کیا تیرے لیے، بتا تو نے کیا کیا میرے لیے؟ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو برائیوں سے بچاؤ تاکہ موت کے بعد کامیابی حاصل ہو۔ اللہ کا علم حاصل کرو۔ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھو اور سنو تاکہ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھ جائیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔